الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم توحید کے حوالے سے گفتگو کریں گے، خصوصاً کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، کتاب التوحید، تو اس کی شرح کریں گے، اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید سب سے پہلا جو موضوع رکھا ہے، عنوان رکھا ہے، وہ یہ لفظ ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید، کتاب کا معنی ہے کہ جمع کرنا، جسے کہتے ہیں کتیبہ لجماعت الخیل، اور یعنی کہ اونٹوں کا ایک مجموعہ، ایک جماعت، اور کتاب بالقلم بھی اس لیے بولتے ہیں لاجتماع الکلمات۔ تو کتاب کا معنی ہوا جمع کرنا، یعنی حروف، باب، اس میں کتابیں جمع ہوتی ہیں، ابواب جمع ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، تو کتاب کا معنی جمع کرنا ہوتا ہے۔ توحید کا معنی وحد یوحد توحیداً۔ توحید کا معنی اس وقت سمجھ نہیں آتا جب تلک اس کے اندر دو چیزیں نہ پائی جائیں، ایک نفی اور ایک اثبات۔ جب نفی اور اثبات یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تب جا کر توحید کا معنی سمجھ آتا ہے۔ تو توحید کے دو رکن ہیں، اور وہ یہی دو رکن ہیں، نفی اور اثبات، یعنی کسی چیز کی نفی کرنا اور اثبات کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید شجاع، زید بہادر آدمی ہے، تو یہ تعریف ہے لیکن مکمل تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ زید اگر بہادر ہے تو کوئی اور بھی بہادر ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ صرف اکیلا زید ہی بہادر ہے۔ زید شجاع کا معنی ہے کہ اور بھی بہادر ہیں، ان میں سے ایک بہادر زید بھی ہے۔ یہ تعریف ہے لیکن پوری اور مکمل تعریف نہیں، یہ اثبات ہے۔ اور اگر نفی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید بہادر نہیں ہے، زید ما زید شجاع، زید بہادر نہیں ہے، تو یہ کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ کسی چیز سے کوئی نفی کرنا، یہ کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ اور یہ تعریف کب بنے گی؟ جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے، ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے، تب جا کر توحید کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ جب ہم دونوں کو ملائیں گے تو ایسے کہیں گے ما شجاع الا زید، کہ کوئی بہادر نہیں مگر زید۔ اب یہ تعریف ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بہادر نہیں ہے، صرف ایک زید ہی بہادر ہے۔ تو یہ توحید کا معنی ہوا۔ تو رکن ہوتے ہیں، جو ارکان ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی چیز کی کوئی حیت، کوئی کیفیت، صورت، تصویر سامنے آتی ہے۔ جیسے نماز کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، پھر اس کے بعد دوسرا قیام ہے، پھر سجدہ ہے، تحیات ہے۔ تو ان حالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کسی کو تو ہم کہتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ نماز کی ایک حیت بنتی ہے۔ انسان کھڑا ہوا ہے تو ہم کہیں گے جی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، اور رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے تو تب بھی وہ ایک حالت ہے۔ اس طرح سجدے میں، تحیات میں ہاتھ سامنے رکھ کر۔ تو ارکان سے کسی چیز کی حیت اور کیفیت، صورت، پکچر سامنے آتی ہے۔
اسی طرح توحید کا معنی تب سمجھ میں آئے گا جب اس کے اندر یہ دو ارکان پائے جائے، نفی اور اثبات۔ ہم کہتے ہیں کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کلمۃ التوحید کیوں ہے کہ پہلے نفی ہے لا الہ، پھر ہے الا اللہ۔ جب نفی اور اثبات دونوں پائے گئے تو پھر کیا ہوا، یہ توحید بنی۔ تو نفی پہلے کرنی ہے، ساری دنیا کے جتنے الہ ہیں ان کی نفی کرنی، انکار کرنا کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ الہ ہے۔ جب تک آپ نفی نہیں کرتے ہیں تو توحید کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ توحید جس طرح کہ ہم کسی برتن میں دودھ ڈالتے ہیں تو پہلے اس کو دھوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھر دودھ ڈالتے ہیں۔ پہلے صفائی چاہیے دل کی، کہ جتنے باطل عقیدے ہیں، نظریات ہیں، سوچیں ہیں، جتنے عقائد باطل ہیں ان کی نفی کریں کہ کوئی الہ نہیں، لات و منات و عزا، کوئی زندہ مردہ نبی ولی پیر فقیر، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ الہ ہے۔ جب ساری کائنات کی نفی کریں گے، دل کو خالی کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے اس کا اثبات کریں اپنے دل کے اندر کہ صرف اکیلا ایک اللہ ہی الہ ہے۔ اب یہ جا کر توحید بنتی ہے، ورنہ توحید نہیں بنتی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ التخلیہ قبل التخلیہ، کہ میک اپ کرنے سے پہلے، زیور لگانے سے پہلے نہا لو، صفائی کر لو، دھو لو، پھر میک اپ کرو۔ اس لیے آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اپنے دل کی صفائی کر لیں، باطل عقیدہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، پھر ایک اللہ کا وجود کا تصور اپنے دل میں بٹھائیں۔ تو یہ رکن ہیں توحید کے دو۔ تو جب تک یہ دو باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو توحید نہیں سمجھ آتی۔ توحید کی شرطیں بھی ہیں، ایک ہے علم ہے، یقین ہے، قبول ہے، انقیاد ہے، صدق ہے، اخلاص ہے، محبہ ہے۔ ان کی تفصیل میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ آپ جب کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب آپ کا پتہ ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، یا علی مشکل کشا کہہ رہے ہیں، یا عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہیں، تو توحید تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے۔ اس کا علم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اس کا علم حاصل کریں، توحید کا، عقیدے کا، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا علم آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد علم آ گیا، پتہ چل گیا، پھر یقین کریں دل سے، شک کو ختم کریں۔ اگر شک ہے، علم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی وہم، کوئی شک ہے، تو وہ ابھی توحید نہیں شروع ہوئی۔ تو آپ یقین کریں، جب آپ کو علم آ گیا، یقین ہو گیا، پھر اس کو قبول کریں، اس کو قبول کریں کہ ہاں بھائی اب میں اس کو مانتا بھی ہوں۔ جیسے یہودیوں کو علم آ گیا، یقین آ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن مانا نہیں، تو ماننا بھی ہے، اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ اور پھر جب آپ نے قبول کر لیا تو جو آپ کو کہا جائے گا، اس کلمے کے جو معنی، مفہوم، جو اوامر ہوں گے وہ بھی ماننا پڑے گا، اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اور اس میں آپ کیا سچے ہوں، جھوٹے نہ ہوں کہ آپ کسی ڈر کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے منافقین تھے، وہ مسلمان تو ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن سچے نہیں تھے، جھوٹے تھے۔ تو سچ ہو اور اخلاص ہو صرف ایک اللہ کے لیے، اس میں کوئی اور نہ ہو، اور وہ محبت سے ہو، اس میں کیا ہو، محبت ہو۔ تو ان کی میں تشریح بعد میں آگے چل کر کروں گا۔ تو ارکان شرطیں ہیں، تب جا کر لا الہ الا اللہ توحید فائدہ دیتی ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو توحید کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو اب اگر اس کے دلائل کیا ہے، سب سے پہلے دلیل تو اس کی یہ ہے کہ قل هو اللہ احد۔ احد دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے واحد، جو قرآن میں 22 جگہوں پر آیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو اللہ ایک ہے، لفظ واحد اللہ کا نام قرآن میں 22 جگہ پر آیا، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور پھر اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ تم سب سے پہلے ان کو توحید کی طرف بلانا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا۔ گویا توحید اور لا الہ الا اللہ ایک ہی چیز ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دعوت بعد میں دینا،
سب سے پہلے ان کو توحید سکھانا، عقیدہ سکھانا، اس کو مان لیں تو پھر باقی دوسری چیزوں کی طرف دعوت دینا۔ تو اسی طرح ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ اپنا تلبیہ کیا، اور وہ توحید کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کیا ہے؟ حدیث میں لفظ توحید آیا اس حدیث میں، اور ان یوحد اللہ آیا، پھر اس کی تشریح میں لا الہ الا اللہ آیا، اور پھر واحد اور احد آیا۔ یہ دلائل ہیں کس کے اوپر؟ لفظ توحید کے اوپر۔ بے شمار علماء نے فرق کیے ہیں احد اور واحد میں اس کے اوپر مستقل انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا، لیکن ابھی صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ واحد اور احد میں فرق یہ ہے کہ جب مخلوق میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں الہ ہوں، یا اس کو کوئی الہ بنا لے، تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ واحد ہے، یہ الہ نہیں ہے۔ جب مخلوق میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں الہ ہوں، یا اس کو کوئی الہ بنا لے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے الہ بنا لیا، تو ہم کہیں گے، ان کو سمجھائیں گے یہ الہ نہیں، الہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ واحد ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کے جنس کے حوالے سے بات کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، کتنے ہیں؟ بھائی مخلوق نے الہ مان لیا، اللہ الہ ہے، لیکن وہ اللہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار کیا ہے؟ ہم کہیں گے قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ احد کا معنی کیا ہے؟ لا ثانی لا، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دو ہوں، تین ہوں، ایک نہیں ہے، دو ہوں، تین ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ لا احد فی الغرفہ، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے دو تین نہیں سمجھ آتا۔ تو احد زیادہ اقویٰ ہے احد سے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پوچھا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ کتنے ہیں، کیا ہیں، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، تو ہم کہیں گے نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، ای ما خرج منہ شیء ولا هو خرج من شیء، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ہیں دلائل، اور یہ دلائل اس کے اوپر صحابہ کا، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ احد ہے، وہ واحد ہے، توحید کے قائل ہیں اگر مانیں۔ اور اسی طرح فطرت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ کبھی بھی آپ کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، مشرکین عرب بھی جب ان کو پریشانی ہوتی تھی تو مشکل میں وہ صرف اکیلے رب کو پکارتے تھے، جب بھی ان کو پریشانی ہو۔ اب گھر جا کر سوچیے گا تنہائی میں بیٹھ کر کہ مشکلوں سے جو ہمیں بچاتا ہے وہ ایک ہے یا کئی ہیں؟ ہماری حاجتیں جو پوری کرتا ہے وہ ایک ہے یا کئی ہے؟ وہ ایک ہے یا بہت زیادہ ہیں؟ تو آپ کا ضمیر، آپ کی فطرت چیخ چیخ کر بتائے گی کہ مانگنے کے لیے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے، عاجزی کے لیے وہ ایک ہی ذات ہونی چاہیے، کئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ایک ہی ہو، کئی نہ ہو۔ اور یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر بات کریں گے، لیکن مختصر یہ، کبھی بھی عقل سلیم نقل صحیح کی مخالفت نہیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں اور صحیح حدیث میں آ گئی، عقل سلیم کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ جو نقل صحیح صریح ہے، عقل سلیم کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کی توحید عقل کے عین مطابق ہے۔ پھر یہ توحید ہے تو اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں بنایا۔ یہ توحید انشائی نہیں ہے بلکہ نسبی ہے۔ یہ انشائی اور نسبی کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ کمرہ ہے، تو میں کمرے میں آیا تو کمرہ طالب علموں سے بھرا ہوا ہے، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا سارے باہر نکل جاؤ، صرف ایک یہاں بیٹھے رہو، سارے باہر نکل جاؤ، صرف ایک بیٹھا رہے۔ تو اب کمرے میں ایک طالب علم رہ گیا، اس کو میں نے ایک بنایا، باقیوں کو باہر نکال کر۔ ایک یہ ہے کہ میں کمرے میں آیا تو طالب علم ایک ہی تھا، باقی تھے ہی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کمرے میں ایک طالب علم ہے،
تو یہ ہے ہی ایک، میں اس کے بارے میں صرف خبر دے رہا ہوں، میں نے اس کو نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے ایک نہیں بنایا، وہ ہے ہی ایک، ہم صرف اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، ہم صرف اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کو کسی نے ایک بنایا نہیں ہے۔ اور پھر جو توحید ہے، لوگوں نے اپنی اپنی توحیدیں بنائی ہوئی ہیں۔ توحید صرف وہ ہے جو رب کے قرآن میں آئی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئی، توحید صرف اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو فلسفے ہیں، منطقیں ہیں، اس کو توحید نہیں کہتے۔ توحید مکمل اللہ نے بتلا دی اور وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جو خالص توحید پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کو رب کا قرآن پڑھنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنا پڑے گا، صحابہ کی زندگیوں دیکھنی پڑیں گی، انہوں نے اس قرآن و سنت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہے۔ اس لیے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ ہے، یا جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں احد ہوں، واحد ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ قرآن میں جو اللہ کے بارے میں اللہ نے خود بتلایا یا صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بتلایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور لفظ احد اور واحد اور توحید، یہ اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی تعریف ہے کہ اس سے بڑی کوئی تعریف شاید نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے، یہ لفظ، یہ کلمۃ التوحید ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اتنی بڑی تعریف کہ اس سے بڑی کوئی دوسری تعریف نہیں ہے۔ تو قرآن سارے کا سارا توحید ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔